کہ یہ جو بارش برستی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے برستی ہے۔ کہاں برسے گی، کس ٹائم برسے گی، کتنا برسے گی، یہ ساری چیزیں رب لم یزل خود طے فرماتا ہے۔ یہ اس کا اپنا حکم ہے، اس کا اپنا نظام امر ہے، نظام تکوینی ہے۔ وہ حکم دیتا ہے ہواؤں کو، وہ حکم دیتا ہے بادلوں کو، وہ حکم دیتا ہے اے بادلوں تم فلاں علاقے کے اندر جا کے اتنے ٹائم کے لیے برسو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الاعراف پارہ نمبر 8 آیت نمبر 57۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ وَهُوَ اور وہی ہے جو یرسلو بھیجتا ہے الرِّیَاحَ ہواؤں کو بشراً خوشخبری سناتے ہوئے بین یدئی پہلے رحمتہ اپنی رحمت سے حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب قلت وہ اٹھا لاتی ہیں سحاباً بادل ثقالاً بھاری سقناہ تو ہم لے جاتے ہیں اسے لبالا دن کسی شہر کی طرف میتن ویران فانزلنا پھر ہم اتارتے ہیں بھی اس سے الماء پانی فاخرجنا پھر ہم پیدا کرتے ہیں بھی اس کے ذریعے من سے کل الثمرات ہر قسم کے پھل کذالک اسی طرح نخرجو ہم نکالیں گے الموتا مردوں کو لعلکم تاکہ تم تذکرون نصیحت قبول کرو۔ معزز ناظرین کرام، آیت مبارکہ کا ربط آیات کچھ اس طرح سے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے پچھلی آیات کے اندر اپنی قدرت کو بیان فرمایا، اپنی بارگاہ سے مانگنے کا حکم ارشاد فرمایا، کچھ شرائط کا ذکر فرمایا۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک بار پھر ذکر قیامت کا کیا ہے۔ باس بعد الموت کی دلیل اللہ پاک نے ایک بار پھر ارشاد فرمائی ہے۔ آیت مبارکہ کے اندر ذکر اللہ تعالیٰ کی قدرت کاریگری کا بھی ہے، قوت خلق کا بھی ہے، اور اسی طرح ایک بار کسی چیز کو مار دینے کے بعد اس کو پھر دوبارہ زندہ کرنے کا بھی آیت مبارکہ کے اندر بڑا مضبوط بیان اور بڑا مدلل مضمون موجود ہے۔ آیت مبارکہ کو دیکھیے گا، وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ اور وہی ہے جو بھیجتا ہے ہواؤں کو خوشخبری سناتے ہوئے اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے۔ اب آیت مبارکہ کا مضمون بالکل واضح ہے، آسان ہے۔ اللہ پاک نے یہاں پر اپنی کاریگری کو، اپنی صنائی کو، اپنی قوت خلق کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا۔ کون اللہ؟ اللہ اپنا تعارف کرا رہا ہے، اپنی شناخت کرا رہا ہے کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، میں کیا کچھ کر سکتا ہوں۔ فرمایا اللہ وہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، تمہارا رب وہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ وہ ہواؤں کو کیوں بھیجتا ہے؟ تاکہ بارش کے برسنے سے پہلے یہ ہوائیں بارش کی خوشخبری سنائیں، ہوائیں اس بات کا پتہ دیں کہ کوئی چیز آ رہی ہے، اور وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی رحمت، وہ کیا ہے؟ بارش۔ اب یہ ہوائیں ایک کام تو یہ کرتی ہیں کہ یہ رحمت کی نوید بن کر آتی ہیں، رحمت کی خوشخبری بن کر آتی ہیں، اور دوسرا کام کیا کرتی ہیں؟ حتیٰ اذا اقلت سحاباً ثقالا وہ ہوائیں اٹھا کے لاتی ہیں بھاری بادل، یعنی جب ہوائیں سمندروں پہ جاتی ہیں تو وہاں سے وہ پانی اٹھاتی ہیں، یعنی بادل اٹھاتی ہیں، تو بادلوں کے اندر کیا چیز ہوتی ہے؟ پانی۔ ہوائیں اپنے ساتھ اٹھا کے لاتی ہیں پانی، کہاں سے اٹھاتی ہیں؟ سمندر سے۔ بھاری بادل، وہ ہوائیں اٹھا کے لاتی ہیں بھاری بادل۔
اب اللہ پاک آگے فرماتا ہے کہ ہم ان بادلوں کو لے جاتے ہیں. کس طرف لے جاتے ہیں؟ ایک ویران شہر کی طرف. سقناہ لبالد میت، فرمایا ہم لے جاتے ہیں اس بادل کو. کس طرف لے جاتے ہیں؟ لبالد میت، مردہ شہر کی طرف، ویران شہر کی طرف. ویران کا مطلب اب کیا ہے؟ وہ زمین جو بنجر ہو چکی تھی، بانجھ ہو چکی تھی، جہاں سبزہ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، جہاں درختوں کی سوکھی لکڑیاں تھیں، سوکھی خشک لکڑیاں، اور وہ لکڑیاں نہ ان کے اوپر پتے تھے، نہ ان کے اوپر کوئی پھل تھا، نہ ان کے اوپر کوئی سبزہ تھا، وہ بے سبزہ درخت تھے، خشک لکڑیاں تھیں. وہ ان درختوں کے اوپر جا کے ہم نے کیا کیا؟ ان بادلوں کو برسایا. اس بنجر زمین کے اوپر، خشک زمین کے اوپر ہم نے بادلوں کو برسایا. ہم نے حکم دیا بادلوں کو کہ تم برسو. بڑی خاص اور اہم بات یہ ہے کہ یہ جو بارش برستی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے برستی ہے. کہاں برسے گی، کس ٹائم برسے گی، کتنا برسے گی، یہ ساری چیزیں رب لم یزل خود طے فرماتا ہے. یہ اس کا اپنا حکم ہے، اس کا اپنا نظام امر ہے، نظام تکوینی ہے. وہ حکم دیتا ہے ہواؤں کو، وہ حکم دیتا ہے بادلوں کو، وہ حکم دیتا ہے اے بادلو تم فلاں علاقے کے اندر جا کے اتنے ٹائم کے لیے برسو، اتنی ملی میٹر بارش ہونی چاہیے. یہ سارا نظام اللہ تعالیٰ کا اپنا بنایا ہوا نظام ہے. اس میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے، اس میں کوئی دوسرا اپنی مرضی چلانے کا اختیار نہیں رکھتا. مکمل اختیار کس کا ہے؟ اللہ رب العالمین کا اپنا نظام ہے یہ. فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ، اس سے ہم نے پانی نازل کیا، بادل سے ہم نے پانی نازل کیا. اب آگے کیا ہوتا ہے؟ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر ہم پیدا کرتے ہیں اس بارش کے ذریعے سے، اس پانی کے ذریعے سے ہر قسم کے پھل. وہ جو خشک لکڑیاں تھیں، وہ جو بے جان درخت تھے، وہ جو بے سبزہ درخت تھے، انہی کے اوپر سبزہ اگاتا ہے، انہی کے اوپر پھل بوٹے اگاتے ہیں، انہی کے اوپر پھر ہریالی آ جاتی ہے، شادابی آ جاتی ہے، بہار آ جاتی ہے، خزاں چلی جاتی ہے، بہار آ جاتی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے رات چلی جاتی ہے، دن آ جاتا ہے، دن جاتا ہے، پھر رات آ جاتی ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا یہ بنایا ہوا نظام ہے کہ بارشیں برستی ہیں، خشک زمینیں پھر ہریالی میں تبدیل ہو جاتی ہیں. کذالک نخرج الموتى، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ اگر تم اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھنا چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا، تو آؤ ہم تمہیں یہ نظارہ کرا دیتے ہیں. کسی ویران شہر میں جاؤ، کسی ویران بنجر کھیتی کو جا کے دیکھو جہاں سبزے کا کوئی نام و نشان نہ ہو، خشک لکڑی ہو، خشک لکڑی، اسی خشک لکڑی کے اوپر پانی برسا، ہم نے بارش برسائی تو ہریالی آئی اور اسی کے اندر پھر سے جان آ گئی. وہ درخت خشک ہو چکا تھا، خشک لکڑیاں بن چکی تھیں، مگر اسی خشک لکڑی کے اوپر پھر جان آئی، پھر بہار آئی، پھر سبزہ اگا، پھر پھل آئے. تو جیسے ہم ان درختوں کو، ان بے جان درختوں کو، بے جان زمین کو ہم نے پھر سے زندہ کیا، خشک زمین کو ہم نے سبزے کے اندر منتقل کر دیا یا تبدیل کر دیا، اسی طرح، بالکل اسی طرح ہم مردوں کو بھی زندہ کریں گے قیامت کے دن. لعلکم تذکرون، یہ کس لیے ہم کر رہے ہیں یہ بیان کہ ہم تمہیں بتا رہے ہیں کہ خزاں کو بہار میں بدلنا یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کام ہے. ہواؤں سے بادل بنانا اور بادل سے بارش برسانا یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور اس بارش سے پھر سبزہ اگانا اور اس سبزے سے پھر پھل اگانا یہ کس کا کام ہے؟ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. یہ سارا بیان ہم تمہاری نصیحت کے لیے کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آیتوں میں غور و خوض کرنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر میں عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 57 کے ساتھ کلاس ختم ہوئی. انشاءاللہ العزیز سورۃ الاعراف آیت نمبر 58 کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.